کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ایسے کام انجام دیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس 16 ایسے کام ہیں جن کو نماز میں اگر آپ کریں گے تو اسے نماز باطل نہیں ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گود میں بچہ کو لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ ممبر سے اتر کر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر آپ ممبر پر چڑھ کر کے نماز شروع کیے ہیں تو ممبر سے اتار کر کے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ نماز میں رونا کیسا؟ کیا اگر نماز میں رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ چوتھا سوال ہے کہ کھنگھارنا یعنی نماز میں جیسی آواز نکالنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی آواز نکالتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے پانچواں سوال ہے کہ پھونک مارنا، یعنی نماز میں اگر سجدے کی حالت میں کوئی شخص پھونک مارتا ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ اسی طریقے چھٹا سوال ہے کہ نماز میں سبحان اللہ کہنا، کیا نماز میں کوئی ایسی حالت میں ہے جسے ہم سبحان اللہ کہہ کر کے ہم امام کو مطلع کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ساتواں کام ہے سوال ہے کہ اشارے سے سلام کا جواب دینا، کیا نماز میں ہم جب نماز کے حالت میں ہوتے ہیں کوئی شخص سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب ہم کیسے دیں؟ اشارہ سے دیں یا زبان سے دیں؟ اسی طریقے سے آٹھواں سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر سانپ یا بچھو آ جائے تو کیا ہم اس کو مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ نواں سوال ہے کہ نماز میں اگر بہت زیادہ تھوک آئے تو اس تھوک کو ہم کیا کریں؟ سائڈ ہو کے تھوکنے جائے یا کپڑا میں تھوکے، کہاں تھوکے؟ اس کا جواب جانیں گے۔ اسی طریقے سے 10واں سوال ہے کہ تھوک کو جوتی سے ملنا، یعنی اگر ہم سامنے تھوک دیتے ہیں تو کیا اس کو پیر سے مل سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے چند قدم چلنا، نماز کی حالت میں کیا ہم کوئی ایسے 2-3 قدم آگے یا پیچھے چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے 12واں سوال ہے کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا، یعنی نماز اگر پڑھتے ہوئے کسی کو ہاتھ لگا کر کے اشارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے 13واں سوال ہے کہ دوران نماز بچے کا کمر پر سوار ہو جانا کیسا ہے؟ یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر بچہ کمر کے اوپر چڑھ لیتا ہے تو کیا اسے نماز باطل ہو جائے گی نہیں، یا اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے 14 سوال ہے دوران نماز جوتیاں اتارنا، یعنی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر جوتا پہن کر کے چپل پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران اس جوتا یا چپل کو اتارتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ 15واں سوال ہے کہ جماعی روکنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص نماز میں بہت زیادہ جماعی آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا اس کو کیسے روکنا چاہیے، یا پورے منہ کو کھل کر کے جماعی کرنا چاہیے؟ ان جیسے سوالوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ وہ امور یا وہ افعال جن کے کرنے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ نماز میں سنت ہے، مگر کثرت سے اس کام کو نہ کیا جائے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ افعال کون سے ہیں جن افعال کو کرنا نماز میں سنت سے ثابت ہے مگر اس پر کثرت اعمال انجام نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو سن کر یہ بڑی حیرت ہوگی کہ ایسے کام پھر کون سا ہے جو نماز میں ایسے کام کیے جاتے ہیں اور وہ سنت سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، ایسے کام یا ایسی ضروریات جو ہمارے سامنے درپیش ہوتے رہتے ہیں، جن افعال کو بس اوقات لوگ باطل جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افعال نماز پہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا اسے شریعت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نماز کو وہ دوبارہ دوہری نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم بحالت نماز یعنی نماز کے حالت میں کر سکتے ہیں اور وہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب آتا ہے کہ بچہ اٹھا کر نماز پڑھنا، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہماری بہنیں بسا اوقات دیکھا جاتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کمر پر ان کے پیٹھ پر بسا اوقات ان کے سجدہ کی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ عورت یا وہ مرد کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حل بتایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب رکوع یا سجدہ کے لیے جھکتے، رکوع یا سجدہ کے لیے جاتے تو آپ اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیچے بٹھا دیتے تھے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر جب قیام کے لیے کھڑا ہوتے، قرات کے لیے کھڑا ہوتے، اللہ کے رسول
تو پھر اپنے نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا لیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ میں چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں اور وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کھڑے ہونے کی صورت میں گود میں لیے ہوئے قرات شروع کریں۔ جب رکوع کے لیے جائے یا سجدہ کے لیے جائے تو اسے آپ بٹھا دیں، پھر جب رکوع اور سجدہ مکمل ہو جائے تو پھر اسے آپ کھڑے ہونے کی صورت میں پھر اسے گود میں لے لیں۔ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 516 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسرا کام جن کو کرنے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی بلکہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، وہ کام ہے ممبر سے اتر کر سجدہ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ جب سجدے کا ارادہ کیا تو نیچے اتر آئے اور سجدہ کر کے پھر واپس لوٹ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیے تھے تو ممبر پر چڑھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیے تھے۔ جب سجدہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، سجدہ کیے اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں بسا اوقات آپ یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ نماز شروع کر سکتے ہیں، لیکن جب دیکھیں کہ سجدہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، برابر جگہ ہونی چاہیے، تب آپ اس اونچی جگہ سے اتر کر کے برابر زمین پر آ کر کے سجدہ کر لے، پھر اپنی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کام جو سنت سے ثابت ہے اور جس کو نماز میں اگر درپیش آ جائے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، وہ ہے نماز میں بہت زیادہ رونا۔ اس لیے کہ بسا اوقات آپ نے مکہ اور مدینہ جیسے شہر خانہ کعبہ کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، لائیو جو وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے تو لوگ وہاں قرآن سنتے ہیں اور قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب کی آیتیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی اندرونی ایک رونے کی آواز آتی ہے۔ تو نماز میں رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 799 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وفی صدرہ عزیر کعزیر المرجل من البکاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گریہ درازی کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے جوش کھاتی ہوئی ہنڈیاں سے آوازیں آتی ہیں۔ آپ جب کوئی گوشت پکاتے ہیں یا کھانا تیار کرتے ہیں تو کھانا جب پکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں وہ بالکل گھولتا ہے، اس ہانڈی میں وہ کھولنے کی جو آواز آتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ ایسی تلاوت کرتے تھے قرآن کی، اور آپ قرآن پر غور و فکر کرتے کہ نماز میں ہی آپ کے سینے سے رونے جیسی آواز نکلتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں عذاب والے آیت سے اسی طریقے سے جو جہنم اور قبر کے تعلق سے جو عذاب کی آیتیں آتی ہیں اس کو سن کر کے اگر کوئی انسان روتا ہے نماز میں تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ اور خشوع خضوع پیدا ہوتی ہے نماز میں۔ چوتھا کام جس کو نماز میں کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ نماز میں اگر درپیش ایسا واقعہ آ جائے تو ایسے کام آپ انجام دے سکتے ہیں، وہ ہے کھنگھارنا۔ کھنگھارنا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے دو اوقات تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا تو آپ کے پاس آنے کے میرے دو ہی وقت میرے خاص تھا، ایک جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، اس وقت جب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تنحنحولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مطلع کرنے کے لیے کھنگھارتے، یعنی جب حضرت علی آپ کے گھر میں داخل ہوتے اور حضرت علی السلام کہتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں ہوتے تو ایسی صورت میں آپ جواب تو نہیں دیتے، نماز کی حالت میں بات تو نہیں کر سکتے، مگر آپ کھنگھار دے۔ کھنگھار کیسے؟ جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتی ہے درپیش کہ جیسے آواز اپنی زبان سے جیسی آواز کو نکالنا، اس کو کہتے کھنگارنا۔ ایسی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے نماز کے حالت میں، جسے حضرت علی سمجھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں۔ پانچواں کام جسے نماز میں انجام دیا جا سکتا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے، وہ ہے پھونکنا، پھونک مارنا۔ یعنی اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں اور سجدہ کرنے کی جگہ بہت زیادہ گندگی ہو یا ریت یا بالو وغیرہ ہو، تو آپ اس جگہ کو ایک مرتبہ پھونک سے جھاڑ سکتے ہیں اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، اور ایسا کرنا صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نفخ فی صلاۃ الکسوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران پھونکا، یعنی سورج گرہن جب لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو ایسی صورت میں آپ نے نماز میں پھونک مارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت کے تحت ضرورت پڑ جائے تو نماز میں ہم ایک مرتبہ پھونک مار سکتے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ البتہ اس مسئلے میں فقہا کا کافی اختلاف ہے۔ چھٹا کام جس کو نماز میں انجام دیا جا سکتا ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، وہ کام ہے، وہ بات ہے سبحان اللہ کہنا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، مگر سمجھنا یہ ہے کہ کب سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایسے ہی امام قرات کر رہا ہو اور آپ پیچھے کھڑے ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کی تسبیح بیان کرے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، مگر سبحان اللہ ایسی صورت میں کہنا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ نماز میں مردوں کا سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کا یہ تالی بجانا، تالی بجا کر کے امام کو مطلع کرنا کہ کس حالت میں، کس صورت میں، جب امام کوئی رکن چھوڑ رہا ہو یا کوئی شرط کو چھوڑ رہا ہو، مثلا 2 رکعات پڑھ کر کے پہلی تشہد میں بیٹھنا چاہیے، مگر اگر امام بھول جائے اور دوسری رکعت پڑھ کر کے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر امام کے پیچھے مرد ہیں اور اسے خیال ہے کہ ان کے یہ تشہد اولا چھوٹ رہا ہے تو وہ سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو مطلع کرے گا، اسے خبر دے گا۔ اور اگر عورت ہے، مرد بھی ہے مگر مرد کو یاد نہیں ہے کہ تشہد اولا ہے کہ آخرہ ہے یا دوسری رکعت یا تیسری رکعت، اور ایسی صورت میں اگر عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو عورتیں سبحان اللہ نہیں کہے گی، بلکہ وہ الٹے ہاتھوں پہ تالی بجائے گی، ہلکی سی تالی بجائے گی، جس سے امام کو اس بات کی علامت ہوگی کہ میرا اسے کوئی رکن چھوٹ رہا ہے، جسے کوئی امام اس پہ پھر دوبارہ اپنے عمل میں دہرائیں گے۔ معلوم یہ ہوا نماز میں سبحان اللہ کہنا ہے جب امام کوئی غلطی کر رہا ہو، ایسی صورت میں سبحان اللہ کہنا ہے، عام حالت میں سبحان اللہ نہیں کہنا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں نماز میں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی امام کو یاد دلانے کے لیے، بلکہ وہ تالی بجا سکتے الٹے ہاتھ، سیدھے ہاتھ نہیں بلکہ الٹے ہاتھ وہ تالی بجا کر کے امام کو مطلع کریں گے۔ چھٹا کام جس سے نماز میں انجام دیے جا سکتے ہیں اور اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، وہ ہے نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ جی ہاں، بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آدمی بعد میں مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ سلام کہتا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں نماز کے حالت میں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نماز میں بات کر لی۔ اس کا اشارہ سے جواب دے سکتے ہیں۔ اشارہ سے کیسے جواب دیں گے؟ آئیے حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دوران نماز جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے جواب دیتے تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر حضرت بلال نے کہا یقول هكذا وبسط كفه، حضرت بلال نے یہ کہتے ہوئے کہا
اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہتھیلیوں کو پھیلایا، اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔ یعنی اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اگر کوئی انسان آپ کو سلام کہتا ہے، سلام کہہ کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہاتھ کے ایسے اشارہ کر دے، اس سے اشارے سے اس کا جواب ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد سے دونوں ہاتھ کے ایسے انگلی سے اشارہ کر دیے، بس سلام کا جواب ایسے دینا ہو گیا۔ آٹھواں کام جو نماز میں کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی وہ ہے سانپ اور بچھو کو مارنا۔ جی ہاں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہیں مگر سانپ اور بچھو آپ کی جگہ آ گیا ہو، یا آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو ڈس لے، ایسی صورت میں آپ نماز چھوڑ کر کے اس سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت ہے، آپ مار سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، کہ نماز میں دو سیاہ جانوروں کو تم لوگ مارو، ایک سانپ اور دوسرا بچھو کو مار دیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر سانپ آ جائے یا بچھو آ جائے تو نماز چھوڑ کر کے اس سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ پھر مار کر کے پھر ہمیں اپنی اصلی حالت پر جہاں سے ہم ختم کی تھی نماز، وہاں سے دوبارہ شروع کر دینا ہے، نماز مکمل کر لینی ہے۔ نواں کام جو نماز میں کرنا جائز ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے وہ ہے تھوکنا۔ یعنی بسا اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں یا ان کی زبان پر بہت زیادہ تھوک آتے ہیں اور نماز کی حالت میں وہ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں حضرت ابو نضر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ وحاق ببعضہ ببعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں میں سے تھوکا، پھر اس کے کچھ حصے کو کچھ دوسرے حصوں کے ساتھ کھرچا۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، ایک رومال لے لیجئے، آپ نماز کی حالت میں ہیں اور آپ کو کثرت سے تھوک آ رہا ہے تو آپ ایک کپڑا میں تھوک کو منہ سے لے لیجئے، اس کے بعد دوسرے کپڑے سے اس کو کھرچ دیجئے، پھر سائڈ میں رکھ دیجئے۔ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دسواں کام ہے تھوک کو جوتی سے ملنا۔ اگر آپ خالی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں اور تھوک آ گیا ہے تو اس جگہ آپ سامنے تھوک دیں، اور تھوکنے کے بعد اس جگہ کو آپ پیر سے جوتوں سے رگڑ دیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ صحیح مسلم اٹھائیے، حدیث نمبر 554 نمبر کی حدیث آپ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے 11واں کام جس کو آپ نماز میں کر سکتے ہیں اور اسے کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی وہ ہے چند قدم چلنا۔ یعنی نماز کی حالت میں آپ 2-3 قدم آگے چل سکتے ہیں یا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا، پس میں آ کر دروازہ کھلواتی یعنی کھٹکھٹاتی، فمشى ففتح لي ثم رجع الى الصلاة۔ اللہ کے رسول دروازہ بند کر کے بسا اوقات نفلی نماز ادا کر رہے ہوتے کمرہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے آتی، دروازہ جب دیکھا کہ بند ہے تو حضرت عائشہ دروازہ کھٹکھٹاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں چند قدم آگے بڑھ کر کے دروازہ کھول دیتے، پھر اپنی اصلی جگہ پر جا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ معلوم یہ ہوا نماز میں چند قدم ضرورت پڑنے پر آگے چلنے یا پیچھے ہٹنے سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھ جائیے، اگر 2 آدمی نماز شروع کر دے، ایک امام اور دوسرا اس کے ساتھ مقتدی، دونوں ایک ساتھ نماز شروع کریں، تیسرا آدمی اگر آ جاتا ہے تو اگر آگے جگہ خالی ہو تو امام کو چاہیے اشارہ کرے کہ امام آگے چل جائے، اسے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا اگر اگلی صف میں اگر نماز ادا کرتا ہو اور پیچھے جگہ باقی رہے، دوسرا آدمی آئے تو اگلے والے جو مقتدی بنے ہوئے اس کو پیچھے سے کھینچ لے اور پھر پیچھے صف میں کھڑے ہو جائے، ایسا کرنا نماز میں جائز ہے، اسے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 12واں کام جس کو کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ نماز میں ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے، کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا۔ یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں
اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی انجان آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو اگر وہ آپ کے ساتھ سٹ کر کے جماعت سمجھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ہاتھوں کے اشارے سے روک سکتے ہیں یا مطلع کر سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اماں عائشہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اماں عائشہ سجدہ کی حالت میں پیر کو زیادہ پھیلا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کے لیے جاتے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے، اماں عائشہ اپنے پیر کو سمیٹ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں کسی کو ہاتھ کے اشارے سے مطلع کیا جا سکتا ہے۔ 13واں کام جو نماز میں کیا جا سکتا ہے اور اسے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ ہے دوران نماز بچے کا کمر پر سوار ہو جانا۔ یعنی اگر آپ کے پاس بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے آپ کے کمر پر چڑھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض اوقات حضرت حسین آتے ہیں اور آپ سے حدیث کے اندر ہے، آپ کو یہ روایت صحیح نسائی حدیث نمبر 1093 کی روایت ہے، بعض اوقات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے سجدہ کو قد طویل کر دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے، آپ کے نواز حضرت حسین آ کر کے آپ کے کمر پر بیٹھ جاتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتارتے نہیں تھے بلکہ اور اس کی وجہ سے اپنے سجدہ کو لمبی کر لیتے۔ معلوم یہ ہوا سجدے کی حالت میں چھوٹے بچے اگر کمر پر سوار ہو جائے، چڑھ لے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی۔ 14 کام جس سے نماز میں کرنا جائز ہے وہ ہے دوران نماز جوتیاں اتارنا۔ جیسے کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، اچانک جبریل نے خبر دیا آپ کی جوتیوں میں گندگی ہے، تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں کو اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیا، صحابہ کرام نے بھی رکھ دیا۔ بعد میں سلام پھرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ آپ نے کیوں پھیرا؟ تو کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا اس لیے ہم نے بھی جوتی اتار دی۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے جوتیاں اتاری اس لیے کہ جوتیاں میں گندگی تھی، جبریل نے مجھے بتایا اس لیے میں اتار دیا۔ معلوم یہ ہو اگر آپ نماز پڑھنے کی صورت میں جوتی پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چپل پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہو تو جوتیاں اتار سکتے ہیں نماز کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے۔ 16واں کام جو نماز میں انجام دے سکتے اسے نماز باطل نہیں ہوتی، وہ ہے جماعی روکنا۔ یعنی بسا اوقات جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کثرت سے جماعی آتا ہے، کثرت کے ساتھ اسے شیطان کی طرف سے جماعی آتا ہے، تو اس کو جماعی کو روکنے کے لیے روکنے کی ترغیب ہے اور روکنا چاہیے، اس لیے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التصاؤب من الشیطان فاذا التصاؤب احدکم فلیقذف ما استطاع، کہ جو جماعی آتا ہے انسان کو نماز کی حالت میں یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اسے سستی دلاتا ہے، لہٰذا جب نماز میں جماعی کثرت سے آئے تو اس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جماعی روکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسے افعال ہیں یہ ایسے 16 کام ہیں جن کو کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکے سچے مسلمان اور نمازی بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔